ما منهما من حافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى متعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقالت أوتيني وراء الناس وأنت راكبة فقلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسكور. وبه قال حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون كاد قلبي أن يطير. قال سفيان فأما أنا فإنما سمعت الزهري يحدث عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور لم أسمعه زاد الذي قالوا لي فلما بلغ هذه الآية بمن نہیں سنا. والنجم. وقال مجاهد رحمه الله ذو مرة ذو قوة قاب قوسين حيث الوتر من القوس وإذا أرجاه وأخذ قطع عصاه رب الشعرى ومردم الجوزاء الذي وفى ما فرض عليه أزفت الآزفة اقتربت الساعة سامدون البرقمة هو الضرب من اللهو. وقال إكرمة يتغنون بالحميرية. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه ومن قرأ فتمرونه يعني أفتجحدونه ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز وما رأى فتماروا كذبوا. وقال الحسن رحمه الله إذا هوى غاب. وقال ابن عباس رضي الله عنه أغنى وأقنى أعطى فأرضى. وبه قال حدثني مجاہد کا قول نقل کیا کہ جو مرۃ فاستوى وہ طاقت والا ہے قاب قوسین او ادنی یہاں تک کہ حضور جو تھے دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. تو اب یہ حضور کے ان کے درمیان دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم. اب دو کمانوں کے فاصلے سے کیا مراد ہے تو اس کی دو تشریح کی گئی. بعض علماء نے فرمایا کہ جب دو حضرات آپس میں ملتے تھے اور محبت کا اور تعلق کا اظہار کرتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان جو تھا دوسرے کی کمان کے ساتھ ملاتا تھا. کیونکہ کمان کی ایک طرف لکڑی ہوتی ہے اور دوسری طرف تان ہوتی ہے. تو ادھر والا جو آدمی ہے اس نے اپنی لکڑی پکڑ لی اور تان ادھر کر لی اور دوسرے آدمی نے اپنی کمان پکڑی اور تان. تو اب دونوں کی تانیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتی تھی تو یہ علامت ہوتی تھی محبت کی. جیسا کہ آپ کے یہاں ہاتھ سے ہاتھ مار کے یا جناب مصافحہ کر کے بات کو پکا کرتے ہیں تو وہاں یہ طریقہ تھا کہ قاب قوسین دونوں کمانوں کو ملا دیتے تھے تو یہ علامت ہوتی تھی کہ اب ہم اور تم ایک. اور حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دو آدمی کہیں جا کر ادھرتے تھے تو ہر ایک اپنی کمان ڈال دیتا تھا اور یہ علامت ہو سکتی اس بات کی یہ جگہ میری ہے. جیسے کہ آپ لوگ جاتے ہیں تو اپنا رومال ڈال دیتے ہیں تو رومال ڈالنا علامت ہوتی ہے اس بات کی یہ جگہ میری ہے. تو وہاں لوگ جو تھے اپنی کمان ڈال دیتے تھے دوسرے نے اپنی کمان ڈال دی. اب دونوں کی کمانیں قریب قریب ہوتی تھیں اور ہر ایک کی جگہ متعین ہو جاتی. اور فرمایا کہ دیکھو حدیث میں آتا ہے کہ وَلَقَابُ قَوْمِ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. کہ تم میں سے ایک آدمی کے کمان کے برابر جگہ جنت کے اندر دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگی. تو جو معنی وہاں ہے وہی معنی یہاں ہے.
تو وہ جو کمان ڈالتا تھا ادھر والا اور ادھر والا تو وہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل قریب ہوتے تھے. اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ قاب قوسین او ادنیٰ. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ. یہ تو بڑی ٹیڑھی تقسیم ہے. تو ضیزیٰ کے معنی ہے اوجا ٹیڑھی. ابدا افرأیت الذی تولی قلیلا افرأیت الذی تولی آقا کیا ہے چلو آقا قلیلا وابدا. آپ نے دیکھا کہ اس آدمی کو کہ جس نے منہ موڑا اور تھوڑا سا دیا اور پھر اس کے بعد روک لیا. تو ابدا کے معنی ہے قطع آباءہ. جو کچھ تھوڑا بہت دینا تھا وہ دیا پھر اس کے بعد روک لیا. رب الشعرا شعر کا ترجمہ کر دیا. یہ ستارے کا نام ہے جس کو ملزم الجوزہ بھی کہتے ہیں. الذی وقفہ جس نے پورا دیا پورا کر دکھایا ان تمام فرائض اور واجبات کو جو اس کے اوپر واجب تھے. عزیفۃ العازفہ قریب آنے والی چیز قریب آ رہی ہے. وانتم سامدون. اور حال یہ ہے کہ تم گانے بجانے میں لگے ہوئے ہو. تو سامدون کے ترجمہ کئی کیے گئے ہیں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ سامدون وانتم سامدون البرطمہ هو ضرب من اللہو. وقال اکرمہ یتغنون بالحجریہ. یہ حجری زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے گانے بجانے کے. لیکن بہت سارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا وانتم سامدون کہ تم غفلت میں ہو. بارہ جو آدمی گانے بجانے میں ہوتا ہے تو غفلت ہی میں ہوتا ہے. اس لیے یہ تغنون ترجمہ کریں تو اور غفلت میں ترجمہ کریں تو. افتمارونہ علی ما یری. یا تم حدود سے بحث کر رہے ہو تو تمارونہ تجادلونہ کے معنی میں ہے. اور اس کو افتمرونہ بھی پڑھا گیا ہے. اگر افتمرونہ پڑھا جائے تو ہمارا یہ امری کے معنی ہوتے ہیں انکار کرنے کے. ما زاغ البصر وما طغى. طغى کا مطلب ولا جاوز ما رأى. فتماروا كذبوا. اور عبداللہ ابن عباس کا قول نقل کیا کہ اغنا و اغنا تو دیا اور خوب مالدار کر دیا. تو آقا فارقا اغنا کا مطلب دیا اور اغنا کا مطلب خوب مالدار کر دیا. یہ راضی کر دیا. اتنا دیا کہ دوسرا راضی ہو گیا. وبه قال حدثني يحيى قال اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دیتی. قال حدثنا وكيع عن اسماعيل بن ابي خالد عن عامر عن مسروق رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم يا أمتاه هل رأى محمد ربه؟ فقالت لقد قف شعري مما قلت أين أنت من ثلاث من حدثك أن فقد كذب من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قرأت لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. ومن حدثك أنه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرأت وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. ومن حدثك أنه كذب فقد كذب. ثم قرأت يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك الآية. ولكنه رأى جبريل في صورته مرتين. باب قوله فكان قاب قوسين أو أدنى حيث ألوته من القول. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زرا عن عبد الله فكان قاب قوسين عن عبد الله رضي الله تعالى عنها وعنه فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رأى جبريل له 600 جناح. باب قوله فأوحى إلى عبده ما أوحى. وبه قال حدثنا تلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن الشيباني قال سألت زرا رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال أخبرنا عبد الله أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. بسم الله الرحمن الرحيم. باب القول لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال رأى رفرفا أخضر قد
کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں کیا؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ روح باری تعالیٰ کی نفی کرنے والے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ اور تابعین جو ہیں وہ روح باری تعالیٰ کا اس بات کرتے ہیں، اور اسی کو مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا کہ روح باری تعالیٰ ہوئی تھی۔ بہرحال اس میں مسئلہ اختلافی ہے اور دونوں طرف اس میں آرا موجود ہے۔ خود جب ہم سورۃ النجم کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو شروع کی آیات ہیں وہ روح باری تعالیٰ کی نفی پر دلالت کرتی ہیں، لیکن آگے کی جو آیات ہیں وہ روح باری تعالیٰ کے اس بات پر دلالت کرتی ہیں، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى۔ تو جنوب اور تدلی قریب آئے اور قریب آئے اور دو ظاہر ہے کہ یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تو ہو نہیں سکتی، اس لیے عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ان سب میں روحیت جبرائیل مراد ہے۔ چنانچہ جتنی احادیث آپ کے سامنے گزری ہیں ان سب احادیث میں رہا جبرائیل جبرائیل لہو ست میت جناح وغیرہ کی روایات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں، لیکن اگر آپ آگے آیات دیکھیں فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وہی کس نے کی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ اور مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ فَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَأَىٰ۔ تو یہ اس میں اشکال ہے، اس اشکال کی وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں اختلاف ہوا ہے۔ چلو باب القول أفرأيتم اللات والعزى قال حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاشج قال حدثنا ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم اللات والعزى كان اللات رجلا يلف يستبق الحاج قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام اور حاجوں کو سب کو پلایا کرتا تھا، لوگوں نے اس کا خود بنا دیا اور اس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ وفيه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله وقال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق۔ باب القول ومناة الثالثة الأخرى الذي قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري سمعت عروة قلت لعائشة فقالت إنما رضي الله عنها وعنهم فقالت إنما كان من أهل بمناة التغيير الذي بالمشدد لا يطوفون بين الصفا والمروة فانزل الله تعالى إن الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون۔ قال سفيان مناة بالمشدد من قديد، وقال عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها وعنهم نزلت في الأنصار غانهم وغسان قبل أن يسلموا يهلون بمناة مثله۔ فقال معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة كان رجال من الأنصار ممن كان رضي الله عنها وعنهم كان رجال من الأنصار ممن كان يهل بمناة ومناة صنم بين مكة والمدينة قالوا يا نبي الله كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة نحوه۔ باب القول فاسجدوا لله واعبدوا فبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والانس تابعه ابن تهمان
عن أيوب ولم يذكر ابن علية ابن عباس رضي الله عنهما وعنه. وفي قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرني أبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن ابن إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله قال أول سورة أنزلت فيها سجدة النجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجل رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه فرأيته بعد ذلك قتل كافرا وهو أمية بن خلف. اقتربت الساعة. قال مجاهد مسرور ذاهب مزدجر متناهن والزجر فاستثير جنونا بشر إذلاع سفينة لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله محتضر يحضرون الماء قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اور جب یہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اعراض کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ جادو جو ہے ختم ہو جائے گا. اب مستمر کے 2 درجوں میں کیے گئے ہیں, دونوں درست ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ استمرہ کے معنی ہے جانے والا, ختم ہو جانے والا. اسی کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ سحر مستمر ایک ایسا جادو ہے جو ختم ہو جائے گا. تو کافی یہ کہتے تھے کہ تھوڑے دنوں کا جادو ہے, تھوڑے وقت کا جادو ہے, اس کے اثرات ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا ترجمہ وہ ہے کہ جو استمرار ماضی استمراری وغیرہ آپ پڑھ چکے ہو, تو مستمر کا مطلب کہ جادو کو مسلسل ہی چل رہا ہے. آیت یعرض ویقول سحر مستمر, کہ یہ جو حضور کا جادو ہے یہ تو مسلسل چل رہا ہے, بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. مزدجر وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مزدجر, ان کے پاس ایسی خبریں آئی ہیں کہ جس میں اندر رکنے کا بڑا سامان ہے. تو مزدجر کا مطلب متناہن, رکنے کا بڑا سامان ہے. اگر اپنے دل اور گناہوں سے رکنا چاہیں تو آیات پڑھ کر رک سکتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ, ان کے پاس ایسی انباء, ایسی آیات, ایسی خبریں آ گئی ہیں مَا فِيهِ مزدجر, کہ جس کے اندر رکنے کا بڑا سامان. مجنون والزجر, حضرت نوح علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ یہ مجنون ہے, والزجر, اور ان کو جھاڑا گیا ہے. تو جھاڑا گیا کا کیا مطلب ہے؟ فَقْتُبِيرَ جُنُونًا, کہ ان کے جنون میں اضافہ ہو گیا. تو وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ وہ عملیات کرتے تھے دوسرے کا دماغ خراب کرنے کے لیے, اور پھر اس میں جھاڑ ہوتی, وہ جھاڑ کی وجہ سے جنون بڑھ جاتا تھا. تو کافروں نے سیدنا حضرت نوح علیہ السلام جیسی شخصیت کو یہ کہا کہ مجنون والزجر, یہ مجنون بھی ہیں اور ان پر زجر کیا گیا ہے, یعنی ان کو جھاڑا گیا ہے. ایک ترجمہ تو یہ ہے. اور دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ وہ کافروں نے یہ کہا کہ مجنون ہے والزجر, اور ان کو زجر کیا گیا, یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو ڈانٹا بھی گیا کہ تم اپنی تبلیغ یہاں مت کرو, دین کا کام مت کرو. تو والزجر کا پھر معنی ہوگا کہ ان کو ڈانٹا گیا. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان پہلے کی طرف ہے, اس لیے انہوں نے فرمایا والزجر کہ ان پر جھاڑ ڈالی گئی ہے, جھاڑا گیا ہے. فَقْتُبِيرَ جُنُونًا, تو ان کے جنون میں اضافہ ہو گیا. کشتی کے بارے میں آتا ہے کہ ذات الواح ودسر, کہ وہ ذات الواح کی تختوں والی تھی, ودسر, اور دسر والی تھی. تو دسر جمع ہے دثار کی. اب دثار کسے کہتے ہیں؟ تو اس کی 2 تفسیریں ہو سکتی ہیں, اور دونوں مفسرین نے اختیار کی ہیں. ایک سے کہتے ہیں ان کناروں کو جس میں تختہ پھنسایا جاتا ہے, یہاں کنارہ کا ایک تختہ ادھر سے پھنسایا, ایک تختہ ادھر سے پھنسایا, تو وہ جو بیچ کی جگہ ہوتی ہے پھنسانے کی اسے کہا جاتا ہے دسر. اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے ذکر کیا. اصلا السفینہ, کہ سفینہ کشتی کے جو ضلع تھے, وہ براد. لیکن بہت سارے مفسرین نے فرمایا کہ دسر سے معنی ہے میخوں کے اور کیلوں کے, کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی اس میں تختے جوڑے گئے تھے کیلوں کے ساتھ. تو ذات الواح ودسر, تختوں اور کیلوں کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا تھا. جزاء لمن کان کفر, یہ بدلہ تھا, یہ جو عذاب آیا قوم نوح پر, یہ بدلہ تھا اس آدمی کے لیے کہ جس کا انکار کیا گیا. اس آدمی کے لیے جس کا انکار کیا گیا, سیدنا نوح علیہ السلام کا کفر کیا گیا, اس کے بدلے میں ان کے اوپر عذاب نازل کیا گیا. محتضر کل جرم
محتضر، ہر پانی کی باری جو ہے اس میں حاضر ہوا جائے گا. تو اونٹنی اپنی پانی کی باری میں پیے گی اور قوم کے لوگ اپنی باری میں پیئیں گے. یحضرون الماء. چلو. وقال ابن جبير مهطعين المسلان الخاض السراب فقال غيره فتعاطى اب جب قیامت ہوگی تو سب لوگ دوڑے جا رہے ہوں گے. محترین الاسلام، سب بلانے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. اور یقول الکافرون ھذا یوم عسر، اور کافر کہیں گے آج بڑی تنگی کا دن. فعقرها المحتضر كحجار من شجرة محترق استجر وابتعد من المحتضر یہ ہے کحجیم محتضر. تو ایسا ہو گیا جیسے باڑ جس کو چورا کر دیا گیا ہو. تو حشیم کہتے ہیں وہ باڑ یا وہ چیز جو چورا ہو گئی ہو. اور محتضر کہتے ہیں باڑ کو درخت کے درختوں کے ارد گرد یا باغ کے ارد گرد یا مکان کے ارد گرد باڑ لگائی جاتی ہے. اور جب وہ باڑ چورا ہو جائے تو راستہ کھل جاتا ہے. تو اس کو قرآن نے فرمایا کہا ہے محتضر. تو ایسی باڑ تھی جس کو چورا کر دیا گیا. کحجار من الشجر محترق، یعنی درختوں کی باڑ یا جھاڑیوں کی باڑ جس کو جلا دیا گیا. جی. فعلنا به وبهم ما فعلنا جزاء بما سني بنوح واصحابه مستقر عذاب حق يقال الاشر المراح والتجبر. کل کو ان کو پتہ چل جائے گا کہ کون جھوٹا تھا اور متکبر تھا. تو اشر کا معنی کیا ہے؟ متکبر. اور اشر کہا جاتا ہے مرح کو اور تجبر کو. مرح اترانا، تجبر تکبر کرنا. تو تیسری وظیفت مشبہ کا آ گیا اشر. تو اشر مصدر ہو گیا اور اشر کی وظیفت مشبہ. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مصدر کا ترجمہ نقل کر دیا کہ اشر کے معنی ہے مرح. باب قوله فانشق القمر وان يروا آية يعرضوه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي معمر عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما عن ابن مسعود رضي الله عنه وعنهم قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا. وبه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا ابن أبي نجيح عن زاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار فرقتين فقال لنا اشهدوا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر قال حدثني جعفر قال عن جعفر عن معراج مالك عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال انشق القمر بزمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة عن انس قال سأل أهل مكة أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال انشق القمر فرقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. بار آیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے ذکر کے لیے. تو ہے کوئی یاد کرنے والا. تو ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور ذکر کے معنی نصیحت کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں. دونوں معنی اس میں مراد ہے. ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے یاد کرنے کے لیے. تو ہے کوئی یاد کرنے والا. چنانچہ بچہ بھی اگر 9-10 سال سے یاد کرنا چاہے تو مشاہدہ ہے کہ آرام سے یاد کر لیتا ہے. حالانکہ اس کو ایک لفظ کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا، بالکل کچھ پتہ نہیں، لیکن پورا قرآن مجید وہ محفوظ کر لیتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو یاد کرنے کے لیے آسان فرما دیا. اور اس میں یہ بات بھی داخل ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے. ذکر سے مراد ہے نصیحت. چنانچہ اگر کوئی شخص نصیحت کے لیے قرآن پڑھنا چاہے تو مسلمان پڑھے گا، اس کے دل پر اثر ہوگا، اور کافر پڑھے گا اس کے دل پر اثر ہوگا. اس لیے کافر جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو مسلمان ہو جاتے ہیں. اور پہلے بھی یہ سلسلہ رہا اور آج بھی یہ سلسلہ ہے کہ قرآن مجید جو بھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھے گا اس کے لیے قرآن مجید بڑا آسان ہے اور انسان اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے. لیکن
یہ آسان ہے یاد کرنے کے لیے بھی اور آسان ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے بھی، لیکن جب معاملہ آ جائے استنباط احکام شرعیہ کا تو اس میں علم کی ضرورت ہے۔ اسی کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ تو استنباط کرنے والوں کو پتہ چلتا ہے اور عام لوگوں کو اس سے مسائل شریعت کے استخراج کا طریقہ معلوم نہیں۔ تو اب یہاں دو گڑبڑیں ہو رہی ہیں، ایک طرف جو ہے وہ علماء جو ہیں لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے سے روک دیتے ہیں۔ آج کل کے جو یہ پروفیسر ہیں اور یہ سب لوگ ہیں تو جو کہتے ہیں خوب قرآن پڑھو، اور جناب ہمارے بعض حضرات علماء مولوی حضرات یا امام مسجد یا ہمارے لوگ کہتے ہیں قرآن مجید مت پڑھنا، اس سے بلکہ تم ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھو۔ تو اس سے لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ دیکھو یہ بزرگوں کی کتابیں تو پڑھاتے ہیں لیکن قرآن سے روکتے ہیں، اور جو پروفیسر ڈاکٹر وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ تو اس لیے عام لوگ جو ہیں جس کو اللہ نے تھوڑی سی عقل دی ہو تو وہی کہتے ہیں میں بزرگوں کی کتابیں پڑھوں یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھوں، ظاہر ہے کہ کوئی سمجھے گا۔ اسی لیے لوگ جو ہیں وہ آج کل پروفیسروں اور ڈاکٹروں کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پروفیسر اور ڈاکٹر وہ قرآن مجید کی آیات ذکر کر رہے ہیں، احادیث ذکر کر رہے ہیں، اور اس کے الٹا سیدھا معنی جو ان کے سمجھ میں آتا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ علماء جو ہیں وہ لوگوں کو قرآن حدیث سے روک رہے ہیں کہ قرآن حدیث نہ پڑھنا، ہاں ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھ لو۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے بزرگوں کو تم ایمان نہیں لائے، ہم تو قرآن حدیث پر ایمان لائے۔ اس کا نتیجہ ہے دیکھو میں بات صاف کرتا ہوں آپ کو، تاکہ آپ آگے زندگی ہے، آگے آپ کو جانا پڑے گا وہاں لوگوں کے سامنے تو یہ مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ علماء سے بچ رہے ہیں، لوگ کیونکہ وہ کہتے ہیں جب ہم علماء کے پاس جاتے ہیں تو یا تو کہانیاں سناتے ہیں بزرگوں کی اور قصے سناتے ہیں، واقعات سناتے ہیں، اور اس سے جناب یہ ہمیں ڈراتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، اور قرآن حدیث سناتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی چیزیں پڑھو۔ اور جناب ہم وہاں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس، پروفیسروں کے پاس، تو وہ کہتے ہیں قرآن پڑھو۔ تو لوگوں کو تو قرآن پڑھنا ہے، اس لیے لوگ جو ہیں وہ نسیم فرحت اور ڈاکٹر طاہر القادری اور ڈاکٹر اسرار اور ڈاکٹر فلاں پروفیسر فلاں ان کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کو قرآن مل رہا ہے اور یہاں بزرگوں کی باتیں مل رہی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ لوگ جو ہے وہ قرآن مجید کے مقابلے میں آپ کے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح نہیں دے سکتے اور نہ دینا چاہیے، کیونکہ وہ بزرگوں پر ایمان نہیں لائے بلکہ اللہ رسول پر ایمان لائے۔ بات سمجھ؟ اب دوسری گڑبڑ یہ ہو رہی ہے کہ اگر قرآن اور حدیث پڑھنا تھا تو اگر وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے پڑھتے تو ٹھیک تھا، کیونکہ خود قرآن نے فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے لیے، آخرت پر ایمان لانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے، ایمان بالانبیاء، ایمان بالملائکہ، ایمان بالحشر والنشر وغیرہ وغیرہ جو ایمانیات ہیں ان کے لیے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے اگر قرآن مجید پڑھا جائے اور بتایا جائے سمجھا جائے تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ جو تاثیر قرآن مجید کی ہے وہ بزرگوں کے کلام کی نہیں ہے۔ مولوی صاحب ہم تو اس پر ایمان رکھتے ہیں، پتہ نہیں آپ لوگ اس سے اختلاف کرتے ہو تو کرتے ہو، اللہ کا کلام اللہ کا کلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، لیکن وہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ جب مسئلہ آ جائے استنباط احکام شرعیہ کے لیے وہاں عام آدمی یا پروفیسر ڈاکٹر جس کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اس سے مسائل شرعیہ کا استنباط کرے، اس کے لیے ضرورت پڑتی ہے اولو الامر کی، ضرورت پڑتی ہے ان علماء کی جن کو مکمل قرآن مجید پر عبور ہو، تمام احادیث ان کے سامنے ہو، پورا اجماع ان کے سامنے ہو اور قیاس کی تمام شکلیں ان کے سامنے ہو۔ اب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آج کل اتحاد کا دروازہ بند ہے، تو ایک جواب تو یہ کہ ہاں بند ہے، لیکن ایک دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں آج بھی کھلا ہوا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن مجید کی ساری آیتوں پر اس کو عبور ہو، یعنی جس آیت کا بھی ہم ترجمہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، اس پر جو اشکال ہو اس اشکال کا جواب دینے کے اوپر قادر ہو۔ بخاری کی ساری حدیث اس کو معلوم ہو، مسلم کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابو داؤد کی، ابن ماجہ کی تمام حدیث اس کے سامنے ہوں، جن جن مسائل پر اجماع ہوا ہے وہ مسائل اس کو معلوم ہوں، قیاس کے جتنے قیاس صحیح اور قیاس غیر صحیح کی جتنی صورتیں ہیں وہ اس کے سامنے ہوں، مجتہدین نے جتنے قیاس کیے وہ سامنے ہوں۔ تو جو آدمی ایسا ماہر ہو کہ سارا قرآن مجید اس کے لیے آسان ہے،
اور ساری احادیث اس کے سامنے ہیں اور اجماع امت کی ساری چیزیں اس کے سامنے ہیں اور قیاس کی ساری شکلیں اس کے سامنے ہیں. ٹھیک ہے وہ احتیاط کرے تو کر سکتا ہے, لیکن جناب کو قرآن مجید پڑھنا تو آتا نہیں, آئے تو آپ سے پڑھی نہیں جا رہی, ترجمہ کرنے پہ آپ قادر نہیں, اور اگر ترجمہ کرنے پر بھی قادر ہے تو ایک آیت کا ترجمہ کرنے پر قادر ہیں اور 6300 زائد جو آیتیں ہیں وہ آپ پڑھنے پہ بھی قادر نہیں ہے. پھر آپ اتحاد کا دعویٰ کر رہے ہو. خدا کا خوف کرو, اللہ سے ڈرو. اتحاد تو وہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کو قرآن مجید کی ساری آیتوں پر, ساری احادیث پر اور سارے اجماع پر, مجاہد اجماعیہ پر اور قیاس. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں کہ علم ان اصول الشرع اربع, یاد رکھو اس کو کہ شریعت کے جو اصول ہیں وہ کتنے ہیں, صرف 4: کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع اور قیاس. لیکن کتاب اللہ سے صرف 1-2 آیتیں مراد نہیں ہے کہ آپ اپنے مطلب کی 2 آیتیں لے لو. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاة الدنیا. تو یہ تو پورا قرآن لینا پڑے. اور سنت جب بولا جاتا ہے تو اس سے بخاری کی صرف پہلی حدیث مراد نہیں ہوتی مولوی صاحب, پوری بخاری, پوری مسلم, پوری ترمذی, پوری نسائی, پوری ابو داؤد اور جہاں جہاں احادیث موجود ہیں وہ ساری احادیث مراد ہے. اس طرح اجماع کہ جتنے بھی مسائل اجماعی ہیں ان کا علم ہو اور قیاس کا علم ہو. اب ایسا عالم کوئی لے کر آؤ وہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب قولی تجری بأعیننا جزاء لمن تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو خوب درس قرآن جاری کرو. اور آپ شیخ الہند کا مقولہ پڑھ سکتے ہو, سنا ہی نہیں سنا؟ ارے وہ تو اہم مقولہ ہے. وہ یہ قصہ یہ ہوا, اگر کہ ہے وقت لگے گا لیکن بہرحال ضروری ہے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انگریزوں کے جیل میں رہے مالٹا میں, وہیں انہوں نے تفسیر عثمانی لکھی, ترجمہ کیا قرآن مجید کا. تو جب وہاں سے واپس آئے تو دارالدیوبند کے دارالحدیث میں اجتماع ہوا تو سارے علماء جمع تھے. تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے مالٹا کی جیل میں غور کرتا رہا کہ مسلمانوں کی اس بربادی کے اسباب کیا ہیں. تو میں سوچتا رہا تو میں آخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلمانوں کی بربادی کے اسباب 2 ہیں. مسلمان جو تباہ ہوئے ہیں وہ 2 وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. اور پھر فرمایا کہ ایک قرآن کو چھوڑنا اور دوسرا آپس کے اختلاف. ایک قرآن مجید کو چھوڑنا اس کی وجہ سے ساری تباہی لائی ہے, اور دوسرا مسلمانوں کے درمیان آپس کے اختلافات کی, یا اختلافات آپس میں بہت سختی سے ایک دوسرے سے کرتے ہیں, اس کی وجہ سے مصیبت کھڑی ہوتی ہے. تو اب میں نے یہ سوچا ہے کہ میری جو باقی زندگی ہے وہ ان 2 کاموں میں لگاؤں گا. ایک قرآن کی تعلیم میں عام کروں گا اور دوسرا آپس کے اختلاف. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مجلس کے اندر موجود تھے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ یہ جو دوسرا سبب ہے یہ بھی اصل میں پیدا ہوتا ہے کس سے؟ قرآن کو چھوڑنے سے. یہ بھی پیدا ہوتا ہے آپس کے جو اختلافات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں بزرگوں کو زیادہ تھامنے سے. جب ظاہر ہے آپ کے اپنے بزرگ ہیں, دوسرے کے اپنے بزرگ ہیں, تیسرے کے اپنے بزرگ ہیں, تو جب قرآن کو چھوڑو گے اور نیچے کی طرف جاؤ گے تو اختلافات زیادہ پیدا ہوں گے. اوپر کی طرف جاؤ گے قرآن کی سنت کی طرف تو اختلافات کم ہوں گے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو دوسرا ہے سبب یہ بھی اصل میں ناشی ہے پہلے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھاپے میں سخت محنت کی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, بوڑھے تھے اور میں قریب رہا ہوں حضرت کے 1 سال, بالکل ساتھ ہی رہا ہوں حضرت کے کمرے کے ساتھ ہی میرا کمرہ تھا, اٹھنا بیٹھنا سب پاس تھا. تو صبح سے شام حضرت جو تھے تفسیر معارف القرآن لکھ رہے تھے, تفسیر معارف القرآن لکھ رہے تھے کہ کسی طرح لوگوں کے لیے قرآن کو آسان کرو. چنانچہ آپ دیکھتے ہو کہ جہاں بھی کہیں درس قرآن ہو رہا ہے تو عام طور سے اس کے پیچھے جو ہے وہ معارف القرآن ضرور ہوتا ہے, عالم اس کو پڑھ کے درس قرآن دے رہے ہیں. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر اختلافات کو ختم کرنا ہے یا کم کرنا ہے اور دین کو پھیلانا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن. اس لیے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساری عمر درس قرآن دیے اور مختلف مدارس مسجدوں میں جا کر درس قرآن دے دیتے.
تو آپ سے بھی درخواست ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو قرآن مجید کو پھیلائیں، لیکن قرآن مجید سے مسائل شریعت کا استنباط آپ نہ کیجیے گا، نہ آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ پورا قرآن مجید پر آپ کو عبور و پوری سنت پر، البتہ تذکیر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے میں۔ اگلی بات یہ سمجھو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کئی بات یہاں قائم کیے ہیں اور ایک ہی روایت لے کر آئے ہیں، اور وہ روایت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اصل میں یہ قرأت ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ یعنی زال کے ساتھ، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو قرأت سنی ہے وہ دال کے ساتھ سنی ہے، دال کے ساتھ نہیں سنی۔ اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ابواب قائم کیے۔ چلو بسم الله الرحمن الرحيم باب قوله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر قال قتادة رحمه الله تعالى أبقى الله سفينة نوح حتى أدركها أوائل هذه الأمة وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قال مجاهد رحمه الله هونا قراءته وبه قال حدثنا مسدد قال عن يحيى عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ فهل من مدكر باب قوله أعجاز نقل المنكر كيف كان عذابي ونذور وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق انه سمع رجلا سأل الاسود فهل من مدكر او مذكر فقال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه يقرأها فهل من مدكر قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها فهل من مدكر لا باب قوله فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن جیسے وہ باڑ جو چورا چورا ہو گئی۔ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الآية باب قوله ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فهل من مدكر باب قوله ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وبه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر Oh,